اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مصطفیٰ کی قسم مرتضیٰ کی قسم مصطفیٰ کی قسم مرتضیٰ کی قسم نور ہے یہ خدا کا خدا کی قسم مصطفیٰ کی قسم میرے وہم و گمان سے بہت دور ہے یہ جو 14 کے 14 ہے پر نور ہے ہاں یہ پر نور ہے ان کو سمجھے ابو ذر و سلمان نہیں ان کو سمجھے ابو ذر و سلمان نہیں بس خدا جانتا ہے خدا کی قسم مصطفیٰ کی قسم صحن گلشن میں جیسے بہار آ گئی بے قراری لیے خود قرار آ گئی ہاں قرار آ گئی تو نے بتلایا حق کیا ہے باطل ہے کیا تو نے بتلایا حق کیا ہے باطل ہے کیا مصطفیٰ 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 کی قسم مصطفیٰ کی قسم مرتضیٰ کی قسم نور ہے یہ خدا کا خدا کی قسم جزاک اللہ ماشاء اللہ لالا جی کی فرمائش پہ میاں صاحب کے کلام پیش کروں گا اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا تے کس میدان نہ ہردا تے سفنے اندر مینو ملیا ماہی تے میں گل وچ پا لیاں باواں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں تے کدی پھر وچھڑنا جاواں ساری رات میں آٹا گنیاں تے لکھاں کیتے پیڑے گئی جوانی آیا بڑھاپا تے کوئی نہیں لگدا نیڑے
تے ماواں دے دل نرم گلابوں تے کدے نہ سہن جدائی پتراں دے سب عیب چھپاون تے کدے نہ کرن برائی لے او یار حوالے رب دے تے میلے چار دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذا الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیاً وحافظاً وقائداً ونصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وجل فرج رب صلی علی محمد وعلی محمد یا میرا کریم اللہ یا میرا رحمان اللہ یا میرا رحیم اللہ اج جتنے اسی دوست احباب اس محفل شریف ہویا سب کا پورایا اپنی بارگاہ قبول تو منظور فرمائیں یا پروردگار اسی گناہگار ہاں سیاہکار ہاں یا پروردگار ساڈے حال تے رحم فرما ساڈے گناہاں نوں بخشش عطا فرما یا پروردگار ساڈے جتنے بھی عزیز و اقارب اس دنیا تو چلے گئے نے ساڈے دوستاں دے جتنے بھی عزیز و اقارب چلے گئے نے باب آدم تو لے کے اج تک جتنے بھی روح اس دنیا تو چلے گئے نے سب دا اپنی جنت دے وچ ایک اعلیٰ مقام عطا فرما یا پروردگار سب دی منزلاں نوں عطا فرما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج رب صلی علی محمد رب جل وعلا الصلاۃ و من ذریۃ ربنا وتقبل ربنا فی والوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب صلی اللہ تعالی علی رسول حرل کی و نور وزینت فرش مقام مدن رسول صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ سب سے پہلے وہ تمام عہدیداران جن کو عہدے ملے ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پوری کابینہ مکمل ہو گئی ہے میرا خیال ہے۔ مجھے جو حکم ہوا ہے میں اس قابل تو نہیں ہوں لیکن صدر صاحب کا حکم ہے، اس حکم پہ تھوڑا سا کوشش کروں گا میں کہ عمل کروں۔ عہدہ نام کے ساتھ لکھنے سے عہدہ نہیں بنتا، اصل ہوتا ہے کہ ہم اس عہدے کے مطابق کام بھی کریں۔ عہدے لے کے بیٹھ جانے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ صحافت اب تو اس لفظ کو سنتے ہوئے یا کہتے ہوئے میرا خیال ہے بے وقت میرے نزدیک تو بے وقت ہو چکا ہے۔ اب تو یہی ہے صحافت نہیں صفائی بلکہ کہہ لیں۔ موجودہ دور میں جو دور چل رہا ہے اس میں صحافت کام اور صفائی زیادہ ہے۔ صفائی کا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ سب سے مین چیز یہ ہے کہ آپ اگر کام کرتے ہیں تو آپ نے خود کو دیکھنا ہے۔ کوئی صدر ہے، نائب صدر ہے، سینئر نائب صدر ہے، جنرل سیکرٹری ہے، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہے، جوائنٹ سیکرٹری ہے، جو بھی عہدہ اس کے پاس ہے، اس نے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے، کام کرنا ہے، پتہ چلے کہ واقعی کام کر رہے ہیں، آپ صحافی ہیں۔ اب ہمارا مین مسئلہ کیا، ہماری مین پرابلم کہاں پر آتی ہے؟ ہماری مین پرابلم اس وقت شروع ہوتی ہے جب ہم دوسرے صحافی کو دیکھتے ہیں۔ اکثر یہ شور اٹھتا ہے، اکثر یہ شور دیکھا گیا ہے کہ جی فلاں بلیک میل کر رہا ہے، فلاں دیہڑی لگا رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر کسی نے اپنا جو حصہ ہے اپنی بساط کے مطابق ڈالنا ہے۔ اگر اس کو میں تھوڑا سا آسان کر دوں تو اپنی اوقات کے مطابق کہہ لیں، اس میں بھی شامل ہوں، میں باہر نہیں اسے۔ ہماری جو مین پرابلم یہ ہے کہ ہمارا اپنا گریبان ہمیں نظر نہیں آتا، دوسرے کا گریبان ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کو مزید اگر آسان کریں تو ہمیں اپنی غلطیاں نہیں نظر آتی، دوسرے کی غلطیاں ہمیں فوراً نظر آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، خود کو دیکھنا ہے۔ کیوں کہ آپ اپنے کیے کہ خود ذمہ دار ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم دوسرے کے اعمال کو دیکھتے ہیں، اپنے اعمال کو دیکھنا گوارا بھی نہیں کرتے، اس کے اوپر سوچنا سمجھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کیا کریں گے۔
یہ ایسے سوالات ہیں جو ہر ایک کو اپنے آپ سے کرنے چاہیے. یہ سوال صرف کرنے نہیں چاہیے بلکہ اس کا حل خود ہی دینا چاہیے. جب آپ ان 4 سوالوں کا حل خود کو دے لیں گے تو آپ کی عزت اپنی جگہ پہ ہے. جس کی عزت جہاں پر ہے اس کی عزت کا خود ذمہ دار ہے. مین چیز ہوتی ہے کہ معاشرے میں مقام بنانا. لیکن ہمارا جو یہ کہہ لیں کہ طریقہ بن چکا ہے, سلیقہ وتیرہ بن چکا ہے, موٹو جس کو کہہ لیں وہ بھی بن چکا ہے ابھی کہا تک ہماری صحافت کا. اکثر دوستوں سے بات چیت ہوتی ہے تو ان سے پوچھتے ہیں یار کہ کام کاج نظر نہیں آیا. ابھی آپ نے سب دوستوں نے اعتراض کیا کہ شاہ صاحب اور میں وہ عورتوں کی طرح جناب لگا شاید ہم یہی بات ڈسکس کر رہے تھے. پرابلم کہاں پر آتی ہے؟ مین پرابلم یہاں پر آتی ہے کہ ہم اپنے کام کو سمجھتے نہیں ہیں. اور صحافت آج کل یہ بن چکا ہے, لفظ ذرا غلط استعمال ہو جائے گا, جب پوچھا جائے دوستوں سے یار کوئی کام نہیں نظر آپ صحافی ہو, انہوں نے کہا چھڈو جی کارڈ لیا کتے بلے واسطے کارڈ لیا. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. کہتے ہیں کہ کتیاں بلیاں واسطے کارڈ لیا, باقی صحافت ایسی کی کرنی ہے, سارے صحافی. ہمارا یہ ایک لیول بن چکا ہے, ہمارا یہ ایک معاشرے کا عالم ہی بن چکا ہے, بلکہ اسپیشل صحافیوں کا. مجھے یہ بتا دیں سمپل سی بات, آپ صحافت میں آئے ہیں, دوستوں کو بھی ملے ہیں, اردو کا بار بار میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے. ہمیں دوسرے تو فوراً نظر آ جائیں گے, ہم خود کو نہیں دیکھتے نا. سب سے پہلے ہمیں خود کو دیکھنا ہے, معاشرے مقام تب بھی بنتا ہے. یہ ذہن میں یہ بات بتائیں مجھے, آپ جا رہے ہیں, کیچڑ ہے, کیچڑ میں پتھر بھی پڑا ہوا ہے, پھول بھی پڑا ہوا ہے, آپ کی نظر کس پہ پڑے گی؟ پہلے دونوں پہ پڑے گی یا ایک پہ پڑے گی؟ کس پہ نظر پڑے گی؟ آپ اگر دونوں بھی نظر آپ کو آئیں گے تو آپ کو پسند کون سی چیز آئے گی؟ پتھر بھی ہے, پھول بھی ہے. آیا اس پھول کے کیچڑ میں پڑے ہونے سے آپ کو افسوس ہوگا یا پتھر کے پڑے ہونے سے افسوس ہوگا؟ آپ کہیے کہ یار دیکھو اے پتہ نہیں کیڑا پھول لا کے ایتھے سٹ گیا. پھول آپ کو نظر آ گیا, پتھر بھی نظر آیا, لیکن آپ کی نگاہیں, آپ کی سوچ کہاں پر گئی ہے؟ اس پھول کی طرف گئی ہے, پتھر کی طرف کیوں نہیں گئی؟ پتھر کی طرف جانی چاہیے تھی نا. آپ نے وہ مقام کرنا ہے کہ آپ نے وہ کام کرنا ہے کہ اپنے مقام کو معاشرے کے اندر بنانا ہے, اپنی ایک لائن لے کے چلنی ہے. لیکن ہماری بار بار یہی بات دہرانا حل میں آئی ہے کہ ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں, ہم شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں. شارٹ کٹ سے زندگی نہیں بنتی. شارٹ کٹ چھوڑ دیں. کہتے ہیں نا سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس. خرگوش آہستہ چلتا تھا لیکن منزل مقصود پہ پہنچ گیا. کچھوا خرگوش کلا بازیاں چھلانگیں لگاتا تھا. پنجابی چونوں کہہ لو ٹپوشیاں مارنا. سانو اکثر ٹپوشیاں مارنا لے تو نظر آمدے لیکن آرام نہ چلن والے نظر نہیں آمدے, کیونکہ ہماری لائن بھی ان ٹپوشیوں والوں کی طرح. ہم بھی چاہ رہے ہیں یار آج فوراً وہ کوئی جادو ہو جائے. فوراً جادو کبھی نہیں ہوا کرتا. جادو وہی ہے جو دیر پا ہوں. دیا جلا دے, بلب جلا دے, نظر کس پہ پڑے گی؟ دیے پہ یا بلب پہ؟ بلب پہ پڑے گی نا. دیا ٹوٹے گا, بلب فیوز ہو جائے گا. دیا آپ ہاتھ سے جلاتے ہیں, ایسے ہی ہے. دیے کی روشنی آپ کے پاس ہے, بلب کی روشنی آپ کے اختیار میں نہیں. آندھی ہے, طوفان ہے, وہ بلب ہے. آندھی اور طوفان میں دیے کی لو کو, دیے کی روشنی کو آپ کو اس کے آگے حفاظت اثار باندھنا پڑتا ہے. ایسے ہی ہے, وہ اثار بنے نا. دیا جلانے کے لیے اثار بنے, دیوار بنے. خود کو کمزور ثابت مت کریں, آپ کمزور نہیں ہیں, یقین مانیں. کمزوری آپ کو اس وقت آتی ہے جب آپ اس خرگوش کو دیکھ رہے ہیں. آپ کا موبائل آپ کی جیب میں, ایسے ہی ہے. آپ کے پیسے آپ کی جیب میں, آپ کے اخراجات آپ کے پاس, آپ کی باتیں آپ کے پاس ہیں, آپ کی آنکھیں خود سے دیکھتی ہیں, آپ کی زبان خود سے بولتی ہے, آپ اپنے ناک سے سونگھتے ہیں. ایسے ہی ہے. آپ کا پیرہن جو آپ پہنتے ہیں وہ آپ کا ہے. آیا یہ بتائیں, آپ نے کپڑے پہنے ہوئے آپ اپنی پسند کے پہنتے ہیں, یہ دیکھیں کہ فلاں والا اگلے کو پسند آئیں گے یا نہیں پسند ہے کہ وہ پہنیں گے.
جو آپ کو چیز اچھی لگی اب وہی پہنیں گے، لیکن ہم وہی کر رہے ہیں. کام جب ہمارا کرنے کی باری ہے تو کہنے یار چھڈو پر، اگلے کو نظر آنا چاہیے. اس کو نظر تب آئے گا جب آپ خود کچھ کریں گے. یار خود دیکھیں، اپنی ایک سوچ بنا لیں کہ میں نے معاشرے میں پازیٹیوٹی کو جو ہے وہ سامنے لے کے آنا ہے. 10 بندے گالیاں نکال رہے ہوں، ایک بندہ کھڑا ہے وہ گالیاں نہیں نکال رہا، آپ وہاں پر جا کھڑے ہو جاتے ہیں. 10 میں سے پوچھتے ہیں یار، سارے کہیں گے یار دیکھو سارے گلاں کرتے ہیں، میں چپ کھلوتے ہیں. اب اس کی خاموشی کی بھی کوئی وجہ ہوگی، وہ ان کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتا. سمپل سی مثال جس کو میں آپ کو دیتا ہوں، واقعہ کربلا سے سارے ہی واقف ہیں. کون نکلا تھا یزید کی فوج سے؟ یاد ہے کسی کو؟ یزید کی فوج سے ایک شخص نکلا تھا، اگر نام نہیں ہے تو نام بتا دیتا ہوں، حضرت حر. چھوڑ دیا تھا انہوں نے. گو کے آگے سے حضرت امام حسین علیہ السلام نے کو جو جواب دیے تھے وہ الگ ہیں، اپنا ایک اس کا الگ موضوع ہے، لیکن وہ ایک ہی تھے جو نکل آئے تھے یزید کی فوج کو چھوڑ کے. آج تک تاریخ میں ان کا ذکر ہو رہا ہے حضرت حر علیہ السلام کے طور پر. یزید کو بھی تو دنیا یاد کرتی ہے، لیکن کس طرح یاد کرتی ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، سارے جانتے ہیں. حر علیہ السلام کو کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ وہ ان کے اندر یہ احساس ہو گیا تھا، ان کا ضمیر دوسرے لفظوں میں کہنے لگے جاگ گیا تھا کہ میں غلط لوگوں کے ساتھ ہوں، اس لیے مجھے اچھے لوگوں کے ساتھ آنا ہے، برائی کا ساتھ چھوڑ کے نیکی کی طرف آنا ہے. سچ ہمیشہ مضبوط ہوتا ہے، جھوٹ کے پاؤں نہیں. اس کی سمپل مثالیں لے لیں کہ فرض کریں یہاں پر ہم سارے آ رہے ہیں، مجھے کوئی کام پڑ جاتا ہے، حقیقت میں کام پڑ گیا. مجھے کوئی کام نہیں پڑتا، میں جھوٹ بول دیتا ہوں جناب میں نہیں آ رہا، کیوں فلاں کام ہوگا. کسی نہ کسی ذریعے سے ان کو علم ہو جائے گا. وہ پوچھیں گے یار فلاں دن تو آپ ادھر تھے، آپ نے ایک اور جھوٹ بولا. ہاں یار تھا تو، لیکن یہ ہوگا. پھر وہ جھوٹ بھی آپ کا پڑا، پھر اور جھوٹ بولا. یعنی جھوٹ کو بولنے چھپانے کے لیے آپ کو جھوٹ پر بولنا پڑا. یعنی ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ آپ کو بولنے پڑے. ایک جھوٹ سے اگر ایک برائی ہوتی ہے تو 100 جھوٹ بولنے سے کتنی ہو گئی؟ 100 ہوگی نا، کم و بیش کی اندازہ لگا لیں. ایک سچ بولیں گے کیا ہوگا؟ دل مطمئن ہو جائے گا، ڈر خوف ختم ہو جائے گا. وہ سچ لکھیں، وہ سچ بولیں، وہ سچ معاشرے کو دکھائیں. یار نہیں کچھ ملتا نہ ملے نا، اپنی یہ صافت چھوڑ دیں کہ میں لکھ رہا ہوں یار منو کوئی پیسے دے گا، کوئی چودھری صاحب، کوئی ملک صاحب، کوئی راجہ صاحب، کوئی شاہ صاحب، فلاں کوئی 10 روپے دے دیں گے. نہیں یار چھوڑ دیں، ختم کریں اس کو. اپنا مقام پہلے بنائیں. مقام بنائیں گے تو ساری چیزیں چل کے آنا شروع ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ یہ کریں گے بھائی جان کچھ نہیں ہو. یقین مانیں الحمدللہ اللہ کی کرم ہے، ایسے صحافی بھی دیکھے ہیں بشمول میرے، میں بھی شامل ہوں، میں آپ دائرے سے باہر نہیں کر رہا خود کو. گالیاں کھاتے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے. کہاں گئی یار وہ عزت؟ کہاں پر ہے وہ عزت آپ کی؟ آپ تھوڑے ہیں، کمزور نہیں ہیں. تھوڑے ہیں لیکن کمزور نہیں. اور سب سے بڑی چیز ہے بتانے کہ خود کو اجاگر کریں، اپنے آپ کو سامنے لے کے آئیں. سامنے کیسے لے کے آئیں گے؟ اچھے طریقے سے. یہ نہیں کریں گے اچھا جی اب کسی فوتگی پہ چلے گئے، کسی محفل میں چلے گئے، جیسا ہے ہمارا اکثر وتیرہ ہوتا ہے، وہاں پر بیٹھ رہے جی پنجابی کہتے ہیں ڈیرے پا لے کہ جی ہوں جناب روٹی کو لبے گی تو پھر گھر جاؤں گے، ہوں جناب کے پیسے لبن گے تو پھر گھر جاؤں گے. نہیں، ختم کریں یار. جی رزق آپ کی قسمت میں ہے، جو رزق آپ کا ہے وہ آپ تک آ جانا ہے. آپ میرے خلاف یا میں آپ کے خلاف جا کے کسی کے پاس میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، وہ کہتے ہیں اچھا جی ہے لالا نظر صاحب کس پاس سے آئے سن؟ یار نہیں ویسے ہی ہے. اچھا لالا نظر نے اشتہار نہیں دینا. وہ سوچتا ہے یار میں نے تو اشتہار کی بات ہی کوئی نہیں لالا نظر سے کی، یہ کس مائنڈ میں کہہ رہا ہے بات؟ اچھا وہ کہتے نہیں یار کوئی گل نہیں، جس طرح تسی کہو کہ میں اس طرح حاضر ہے. وہ کیا کیا آپ نے؟ اچھائی اپنی کی یا برائی کی؟ آپ نے اپنا آپ اس کو بتا دیا ہے کہ یا جناب میں اس قابل ہوں. لانا نظر سے پتہ نہیں اپنے کسی کام سے گیا ہوگا، کس مسئلے میں گیا ہے، لیکن ہم خود کو گرا رہے ہیں. ہماری نظریں، ہمارا معیار خود سے ڈاؤن ہو چکا ہے.
کہتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ ہے، شاہ صاحب کے الحمدللہ اس بات کا دعویٰ کرتے رہے ہیں، ہم بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے سارے ساتھی جو ہیں الحمدللہ سارے اپنے کاروبار والے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی کاروبار سے مجھے یاد آ گیا، اکثر اس چیز کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ لو جناب میں تے ویلڈر ہے، اے جناب موٹر سائیکل کی دکان ہے تھی مکینک ہے، اے جناب فلاں کم کرتا ہے، جناب فلاں کم کرتا ہے۔ یار کوئی بات نہیں ہے، اپنا رزق کما رہا ہے نا، آپ کو کیا ٹینشن ہے، وہ اپنا رزق کما رہا ہے۔ لیکن پھر ہم کیا سنتے ہیں، یہ بھی سنتے ہیں جناب چاہ دی پیالی دو تو خبر لوا لو، 100 روپیہ دیو تو خبر لوا لو۔ سن رہے ہیں ہم، یہ ہو رہے ہیں یہ کام، لیکن بات صرف اتنی سی ہے، بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے، جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ وہی تقسیم کرتا ہے، جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ وہی تقسیم کرتا ہے۔ آپ کے پاس آپ کا قلم ہے، یہ قلم اس وقت تک ہے جب تک آپ اس کو مثبت سوچ میں چلائیں گے، بیچیں گے نہیں۔ بکتا کب ہے؟ بکتا کب ہے قلم؟ جب سے میں نے لکھنا شروع کیا ہے، کالم لکھنے سے میں نے سٹارٹ کیا تھا، یقین مانیں آج تک کسی کے بھی حق میں نے پیسے لے کے نہیں لکھا، کسی کے حق میں نہیں لکھا۔ جو چیز مجھے پسند آئی ہے، جو چیز میرے دل نے، میرے ضمیر نے مانا کہ ہاں جی یہ بندہ اس قابل ہے، میں نے لکھا ہے۔ ادروائز میں شخصیت پہ کبھی نہیں لکھتا، کچھ بھی ہو جائے۔ مجھے اللہ کریم کا کرم ہے کہ آج تک سب سے ساتھ ہی تعلق ہیں سیاسی ڈیری والوں کے ساتھ، لیکن کسی بھی سیاسی ڈیرے کا جا کے میں زیب و زینت نہیں بنا۔ بڑے مسائل ہوتے ہیں، آپ صحافی ہیں، صحافی غیر جانبدار ہوتا ہے، غیر جانبداری ثابت کریں۔ میرا بھی تعلق کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہے، مجھے بھی کوئی سیاسی جماعت پسند ہے، مجھے بھی کوئی دینی مذہبی جماعت پسند ہے، لیکن وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ صحافی ہیں، آپ کا کام ہے آنکھیں بننا، لیکن آنکھیں کون سی بنے؟ وہ آنکھیں جس سے نظر بھی آئے، وہ اکھاں نہیں جڑیاں وہ کی کہتے ہیں انیاں ہو جان۔ اندھی سے مراد ہے نا کہ اپنا نظر آتا ہے۔ مثال ہے نا اس میں پنجابی جو کہتے ہیں کہ مثال بنی ہے کہ کمیار نو اپنے ہی بھانڈا جڑا چنگا نظر آتا ہے، دوسرے دا نہیں۔ تو یہ ہم بھی اسی کے اندر ہی ہیں، ہم اپنے آپ کو تو دیکھتے ہیں، دوسرے پہ لعن طعن کرتے ہیں۔ ہمیں اس لعن طعن سے نکلنا ہے۔ آج دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، آج پاکستان کی حالت کہاں تک پہنچ چکی ہے، سب کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی میں آ رہا تھا، پتہ چلا گھر سے نکلنے لگا ہوں تو پتہ چلا جی، وہ وائف مجھے کہتی ہے پتہ چلا کہ جو ڈالٹا آئل ہے اس کی جو پیکٹ ہے وہ 1000 روپے کا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا جی ہو سکتا ہے، بعید از قیاس نہیں ہے، ہو سکتا ہے، لیکن وہ پیروں سے زمین اس لیے نکل گئی کہ وہ کہاں پر تھا پہلے۔ ابھی 1000 کا کون غریب لے کے کھا سکے گا؟ اس میں سیاستدانوں کا قصور نہیں ہے، کس کا قصور ہے؟ میرا اور آپ کا قصور۔ کیوں قصور ہے ہمارا؟ ہم کچھ دکھانا نہیں چاہتے، ہم سب چھپانا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کتنی دیر چھپائیں گے، کس سے چھپائیں گے؟ اگر آپ کو یاد ہو، اب مجھے یاد نہیں وہ کس کلاس میں تھی یہ کہانی، غار میں 3 دوست وہ پھنس جاتی ہیں، آگے بڑا سا وہ آگے پہاڑ کا پتھر سا آ جاتا ہے، وہ دعا کرتے ہیں، اس میں سے ایک دعا آپ کو سنانے لگا ہوں۔ آخری نے یہ دعا کی تھی کہ ایک عورت اس کے پاس آتی ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنا اچھا وقت، یعنی اپنی نیکیاں، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ یا اللہ اگر ہماری یا کسی کی کوئی اچھی بات آپ کو پسند آ گئی کہ اس کے صدقے ہمیں بخش دے یا ہماری مشکلیں آسان کر دے۔ اب اس نے ذکر کیا کیا، اس نے کہا تھا کہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس عورت نے مجھ سے کچھ پیسے مانگے، میں نے اس کے لیے ایک شرط رکھ دی کہ اگر پیسے تمہیں اس شرط پہ ملیں گے کہ اگر تم میرے ساتھ ہم بستری کرو۔ کہتے ہیں کہ وہ عورت مجبور تھی، وہ عورت آ گئی، لیکن میں نے سب کچھ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ پہ کنٹرول کیا، ساری طاقتیں رکھتے ہوئے بھی میں نے اپنے آپ پہ کنٹرول کیا۔ یا اللہ اس نیکی کا صلہ، اس نیکی کا صلہ اس پتھر کو ہٹا دے۔ سمجھانے والی بات اس میں یہ ہے کہ ہم سب کچھ کرنے کا حوصلہ ہمارے اندر ہے،
لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ جو اوپر بیٹھی ہوئی ذات ہے وہ سب کو دیکھ رہی ہے. ہم سچ کا ساتھ دے رہے ہیں اس کو پتہ ہے, ہم جھوٹ کا ساتھ دے رہے ہیں یہ بھی اس کو پتہ ہے, ہم سچ چھپا رہے ہیں یہ بھی اس کو پتہ ہے, ہم جھوٹ بول رہے ہیں یہ بھی اس کو پتہ ہے. دروازے سارے بند کر لیں نا, اس عورت نے اس کو پھیرا کیسے تھا یہ بتا دو آپ کو. کمرے میں دونوں تھے, اس نے کہا ایسا کرو دروازہ بند کر دو, اس نے دروازے بند کر دیے. عورت نے کہا لیکن میری ایک شرط یہ ہے کہ کوئی بندہ ہمیں, یعنی کوئی نہ ہمیں دیکھے, بندہ نہیں, اس نے کہا کوئی بھی ہمیں نہ دیکھے, اس جگہ پہ آپ نے اب گناہ کرنا ہے. کہا ٹھیک ہے. دروازے بند ہو گئے سارے. جب دروازے بند کر لے اس نے کہا اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا. اس نے کہا نہیں, شاید تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا لیکن مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے. ہمیں اس چیز کو سوچنا ہے کہ ہمیں ہمارا رب دیکھ رہا ہے. یہ ساری چیزیں ادھر ہی ہیں. یقین مانیں اگر اللہ کریم کی ذات پہ بھروسہ کر کے آپ چلیں گے تو آپ کو گولی بھی کچھ نہیں کہے گی. گولی کا رخ بھی آپ کی طرف سے مڑ جائے گا. آزمائشیں انسان پہ آتی ہیں, صبر کرنا انسان کا کام ہے. اور جب آپ کو صبر نہ آئے نا, صبر نہ آئے تو امام حسین علیہ السلام کو یاد کریں, کربلا کے ان شہداء کو یاد کر لیا کریں. آج ہمیں یہ تو یاد ہے کہ حسین ہمارے ہیں, آج ہمیں یہ بھی یاد ہے علی بھی ہمارے ہیں, آج ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ اہل بیت اطہار سارے ہمارے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا تھا, جانے کیوں قربان کی تھی, یہ ہمیں کوئی نہیں یاد. آج اگر وہ بیعت کر لیتے, اس دن بیعت کر لیتے, آج ہمیں یہ یاد ہے کہ وہ سیاست کی جنگ تھی, کرسی کی جنگ تھی. کیوں یہ جنگ تھی؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ جنگ آ چکی ہے. ہمارا نفس جو ہے وہ شیطان کے قابو میں آ چکا ہے. ہمیں اس نفس کو چھوڑنا ہے, اس نفس پہ قابو پانا ہے. جتنی بھی چکنی چوپڑی باتیں, موبائل ہمارے ہاتھوں میں سب کے پاس ہے نا, میرے پاس بھی ہے, ہر کسی کے پاس ہے, آپ کے بچوں کے پاس بھی موبائل ہے. ایسے ہی ہے. کیا کہتے ہیں گھر والے والدین, کیا کہتے ہیں بشمول میرے؟ کتنے والدین ادھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ادھر ہاتھ کھڑا کریں پلیز. ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. یعنی کہ اکثریت والدین کی ہے, کامن بات ہے. آپ کے بچے موبائل استعمال کرتے ہوں گے, کرتے ہیں نہیں کرتے؟ بعد کا ماما بھی کہتے ہیں وہ فلانے دے ابے آتے کو لینا موبائل دکان, جان نہیں چھڑتا موبائل دی پیا. ہوتا ہے ایسے. اسی میں کہنے لئی حضرت اللہ دی ولی موبائل کو کھونے مڈے ساڑی کڑی مڑا ساڑی گالی نہیں مننے پیا. اب پھر کیا ہوتا ہے, وہ جو موبائل کے پیچھے ہی پہ رہتا ہے. اب کبھی آپ نے یہ سوچا ہے موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے ہمارا بچہ؟ سوچیں گے کیا دیکھ رہا ہے؟ جی کارٹون دیکھ رہا ہے. ایسے ہی ہے, سب کے بچے کارٹون موبائل پہ دیکھتے ہیں. کبھی ان کارٹون کو دیکھا آپ نے؟ ان کارٹون کی تھیمز دیکھی ہے کبھی آپ نے؟ کس ملک کے کارٹون ہے وہ؟ بتا سکتا ہے کوئی دوست؟ وہ کس ملک کے کارٹون ہیں؟ شورلی انڈیا کے کارٹون, شورلی انڈیا کے کارٹون ہے. یہ دیکھیں ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے. یہ مجھے بھی اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے, آپ کو بھی جھانکنے کی ضرورت ہے, سب کو جھانکنے کی ضرورت ہے, بشمول جتنے بھی ہم ہیں, چاہے وہ سیاسی ہیں, غیر سیاسی ہیں, مذہبی ہیں, غیر مذہبی. کارٹون انڈیا کے ہیں. دنیا کہاں پر پہنچ گئی ہے؟ بچے ہمارے کو یہ تو پتہ ہے کہ فلاں سندھ باد ہے, فلاں بھیم ہے, فلاں فلاں ہے, فلاں ڈوریمون ہے, فلاں فلاں ہے. کیا آپ کے بچوں کو یہ بھی پتا کہ امام حسن حسین کون تھے؟ کیا آپ کے بچوں کو یہ بھی پتا کہ قائد اعظم کون تھے؟ کیا آپ کے بچوں کو یہ بھی پتا کہ علامہ اقبال کون تھے, محمد علی جوہر کون تھے؟ کسی کے بچے کو نہیں پتا ہوتا. آپ کے بچوں کو یہ پتا کہ 5 نمازیں ہوتی ہیں دن میں. آپ کو یہ بچے کو یہ پتا ہے کہ دن میں جو نمازیں ہوتی ہیں اس میں سنتے کتنی ہیں, فرض کتنی ہیں, نفل کتنی ہیں, پڑھنی کیسے ہے. آپ کے بچوں کو یہ پتا ہے کہ صبح اٹھ کے قرآن پاک کی صرف ایک آیت تلاوت کرنی ہے. آپ کے بچوں کو یہ بھی پتا ہے کہ صبح نماز فجر کے ٹائم میں اٹھیں تو کیا ہوتا ہے. آپ کے بچوں کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر عشاء کی نماز پڑھیں تو کیا ہوتا ہے, زور کی پڑھیں کیا ہے, مغرب عشاء صاحب کی نمازیں پڑھیں تو کیا ہوتا ہے. کسی کے بچوں کے علم نہیں ہے. کیوں؟ ہماری عمر گزر گئی ہے, ابھی عمر نہیں ہے. بچہ چھوٹا ہے, یہ کہڑی عمر ہے جس ٹائم بال سفید کر ابا جی ہوں تاری عمر ہی کو نہیں رہی ہے. پھر کیا ہوتا ہے, شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا کہتا ہے ابھی وقت نہیں ہے, ابھی بڑا وقت ہے, بڑا وقت ہے, بڑا وقت ہے. پھر کب ہوتا ہے؟ جب آنکھیں بند, مٹی اتنے لوگ کی مٹی پا کے ہاتھ چاٹ کے گھاٹ اٹھ جاتے ہیں, پھر وقت ختم ہو جاتا ہے.
میں نے اگلے دن میں یہ شاید آپ نے ریل میری سنی ہوگی، اس میں یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس ہمارے ملک کی کوئی ایجاد نہیں ہے. یہ سارے جا کے سرچ کر لیں یوٹیوب کے اوپر. اخلاقی طور سے ہماری کوئی ایجاد نہیں ہے، مذہبی طور پہ کوئی نہیں ہے، سیاسی طور پہ کوئی نہیں ہے. سائنس میں ہم سب سے پیچھے ہیں. ایک ایٹم بم بنا لیا، بس اس سے پھولے نہیں سما رہے ہم. ایٹم بم بنا لیا جس بڑا تیر مارے، جو اس نے ایٹم بم بنایا اس کے ساتھ ہم نے جو کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. باتیں مزید لمبی ہو رہی ہیں. اب ہمیں یہ سوچنا ہے اس طرف جانا ہے. خدا کے بندو اس طرف سوچیں، اس چیز کو تحریک دیں کہ یہ جو دست و گریبان ہے سیاستدان، یہ ہمارے لیے نہیں ہے. ساری پارٹیاں بھی اقتدار میں ہیں، کوئی ایک پارٹی بتا جو اقتدار میں نہیں ہے. کوئی ایک پارٹی بتا دے مجھے جو اس وقت حکومت میں نہیں ہے. سارے کے سارے ہیں. آپ نے یہ اعلان سنا ہوگا طیب اردگان کا. اس نے اعلان کیا کہ جناب میں اپنے سارے ساسے بیچ کر کس کو دے رہا ہوں؟ زلزلہ زدگان کو. اس سے بڑا کام اس نے کیا ہے. جس دن زلزلہ آیا ہے اس سے اگلے دن ہی جب ملک میں مہنگائی پیدا ہونے لگی ہے تو اس نے کہا جی غیر ملکی کرنسی کے اندر لین دین بند. شاید آپ کی نظروں سے گزرا ہو یا نہ گزرا ہو. اس نے غیر ملکی کرنسی میں لین دین جیسے ہی بند کیا، اپنے ملک کی کرنسی کے اندر لین دین ہوا جناب. ڈالر کو دوڑیں لگ گئی، ڈالر کی غیر ملکی کرنسی کی ملک سے ختم ہو گئی. صاحب نے دڑا دڑ بیچنا شروع کر دیا، لینا لیا کسی نے نہیں. دوسرے دن ہی جناب مہنگائی ختم. ہمارے سیاستدان کدھر ہیں بھائی؟ یہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن اپنا پرافٹ ختم نہیں کرنا چاہتے. دوسری بات، اگر وہ ایک صرف زلزلے کے لیے ان کے ملک پہ آفت آئی ہے نا، ملک ڈیفالٹ نہیں ہو رہا، وہ زلزلہ زلزلگان کے لیے کہتا ہے کہ میں تمام جائیداد اپنی بیچ کر ان کو دے رہا ہوں. ہمارے ملک کے سیاستدان 50% دولت کیوں نہیں پاکستان کو دے سکتے؟ کیوں نہیں دے سکتے؟ ابھی تو ملک ڈیفالٹ کر رہے ہیں. ابھی ضرورت ہے اس ملک کو، اس قوم کو ضرورت ہے. ابھی میں نے جو آپ کو بات بتائی نا کہ 1000 بھائی آپ 100 روپے لیٹر 500 روپے لیٹر پیٹرول خریدیں گے بھائی جان. بجلی کی یونٹ آپ کو 100 میں پڑے گی. ابھی آگے آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں نا ابتدا عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ سارے ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. ہم اس میں بری و ذمہ نہیں ہیں. تو خدا کے لیے اپنا حصہ ڈالیں اس میں. یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. اس میں کوئی بھی نہ کوئی سیاستدان برا ہے نہ کوئی حکمران برا ہے. سب سے برے ہم خود ہیں. اور ایسے صحافی آپ کو بتائیں نا کہ قلم کی جان کو لے، بولیں بھی لکھیں بھی. باتیں کر لیتے ہیں نا سارے. کوئی ایسا بندہ جو باتیں نہ کر سکتا ہو، سارے کر لیتے ہیں. وہ زبان سے نہیں کر سکتے، قلم لے لیں. اب تو جی ماشاءاللہ قلم ہے، اس میں بھی جدید چیزیں آ گئی ہیں. سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرے، بولیں آٹومیٹک لکھتا آگے کرتا جائے. جتنا حصہ آپ اپنا ڈال سکتے ہیں اتنا حصہ ڈالیں. اس معاشرے کے اندر اسلامی اقدار کو اجاگر کریں، خود بھی اسلامی بنے، بچوں کو بھی اس طرف لے کے آئیں جس کی ضرورت ہے. ابھی آپ کے ملک کا نام اسلامی بھی ہے، جمہوریہ بھی ہے. یاد ہے سب کو؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان. پہلے 2 لفظ کدھر ہیں؟ نظر آتے ہیں کسی کو؟ اسلامی نظر آ رہا ہے کسی کو؟ جمہوریہ بھی نظر آ رہا ہے. جمہوریہ میں دیکھ لینا کیا ہو رہا ہے ابھی. یہ جمہوریت کے سارے ثمرات ہیں. جمہوریت کو میں برا نہیں کہہ رہا، لیکن جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. جس سوچ کے اوپر یہ ملک حاصل کیا تھا وہ سوچ ختم ہو چکی ہے. غلام ہیں ہم، یہ یاد رکھنا ہے. غلام تھے نا. وہ وقت تھا جب یہاں پر انگریز بیٹھ کے حکومت کرتا تھا. ہسٹری پڑھیں اپنی، کیا کرتا تھا وہ. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے عہدے کے ساتھ آپ کو انصاف کرنا ہے. اگر عہدہ لینا ہے، اگر انصاف نہیں کر سکتے، میں انصاف نہیں کر سکتا تو میں کہتا ہوں جی میں اپنا عہدہ چھوڑ رہا ہوں، کسی اور کو دے دے کیونکہ میں اس قابل نہیں ہوں. تو جن دوستوں کو عہدے ملے ہیں دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، صدر صاحب کو بھی، تمام کابینہ کو، اور تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را اپنے عہدوں کے ساتھ انصاف کریں. پتہ چلنا چاہیے کہ آپ لوگ صحافی ہیں، صحافت کر رہے ہیں، اور مثبت صحافت کریں، منفی صحافت کو چھوڑ دیں. کوئی غلط کر رہا ہے، آپ کے پاس ثبوت ہے نا تو سامنے لائیں. کوئی غلط کر رہا ہے تو آپ کے پاس ثبوت ہے تو سامنے لائیں. اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو مت اس کو چھیڑیں.
کیوں کہ اپنی عزت آپ خراب کریں گے اگر آپ کا ثبوت نہیں ہے. ثبوت ہے تو ڈٹ جائیں. غلط کار ہے نا اس کے بعد خلاف آپ کے پاس ثبوت ہے تو ڈٹ جائیں. سنی سنائی باتوں پہ کسی کی بھیجی ہوئی بات کو آگے نہ فارورڈ کریں. کسی نے تمہیں کہہ دو جناب فلانا گانا کٹا سی تمہیں پہ اے دیکھو میرے کو لے, آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کسی نے کہا ہے نا. ابھی شاہ صاحب کو جو میں بات سنا رہا تھا جس کے اوپر ہمارے اوپر فتویٰ جاری ہوا ہے, ایک دوست سے ہمارے تو انہوں نے اس کو ذرا کر دیا آپ کیمرہ کا. اچھا لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں, ایک فری کہتا ہے جی میرا موقف چلا دو, دوسرا کہتا ہے جی میرا موقف چلو, وہ کہتا ہے نہیں ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے. اب اس موقف کو دیکھیں پہلے, موقف دینے والے کے پیچھے ریزن کیا ہے. 2 دن بعد چلا دیں گے کوئی قیامت نہیں آئے گی, لیکن ریزن پہلے دیکھ لیں کہ ریزن کیا ہے. یہ مثبت صحافت جو ہے اس کے پہلو ہیں, اس کو ذہن میں رکھیں. اگر آپ یقین مانیں, میں آپ کو پہلے بات بتا رہا ہوں کہ مثبت آپ صحافت کریں گے تو کوئی آپ کو روکے گا نہیں, کوئی آپ کو ٹوکے گا کہ نہیں, کوئی اندر دل کے اندر آپ کے چور نہیں رہے گا. لیکن اگر آپ وہی صحافت کریں گے تو پھر ساری پنجابی کہتے ہیں نا کہانیاں نہیں ہونے لگا. اگر اسی کہانی ہے تو پھر کچھ نہیں کر سکتے. عزت آپ کے اندر ہے. یار میں سائیکل پہ آیا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. شاہ صاحب جو ہے ویگو ڈالر پہ بھی آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کے پاس اپنی ہمت ہے, میرے پاس میری ہمت ہے. آپ پیدل ہیں تو آپ کے پاس اپنی ہمت ہے, اپنی اہمیت ہے, آپ کی اپنی پہچان ہے, آپ کی اپنی رسپیکٹ ہے. اپنی رسپیکٹ کو قائم رکھیں. ایک ہی لفظ بول رہا ہوں بار بار, اپنی رسپیکٹ کو قائم رکھیں. رسپیکٹ نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور ہر حال میں اللہ کریم کے فضل کو شامل حال رکھیں. جب تک آپ اللہ کریم کے فضل کو شامل حال رکھیں گے آپ کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. وقتی طور پر مصیبتیں, مسائل, رکاوٹیں میرے سامنے بھی آتے ہیں. میرا ہے گلیانہ سے اتنے زائد بٹی صاحب واقف ہیں, کوئی بھی آپ سے واقف نہیں ہوگا. تو یہ ہرڈس ہر جگہ پہ آتی ہیں. پریشان نہ ہوں, جب تک آپ سچ اندر ہے آپ سچ کو لے کے چلیں گے تو آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. لیکن اگر آپ سچ سے ہٹ جائیں گے تو پھر آپ کو کوئی چھڑا نہیں سکے گا. تو عزت و من تشاؤ و تذل من تشاؤ. سمپل سی بات, سمپل سی بات. قرآن پاک کو اگر ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھے نا, ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ, کسی کو بھی پڑھ لیں, میں کو مخصوص نہیں کہہ رہا, سب کوشش کریں کہ زندگی میں ایک بار قرآن کریم جو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. یقین مانیں آپ کے اندر اوپر وہ راز کھل جائیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے. آج ہم جن ملک کو حوالہ دیتے ہیں نا, ہمارے سیاستدان ہم بھی تھکتے نہیں ہیں, باہر سے ہیں تو وہ یار باہر دے ملک سب کچھ ہے کہ جی ایماندار ہے فلاں فلاں. تسی ایماندار کیوں نہیں ہے؟ کتاب آپ کی پڑھی ہے انہوں نے بھائی جان, قرآن پاک وہ پڑھتے ہیں, اس کا ترجمے سے انہوں نے ساری جو چیزیں نکالی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی ساری چیزیں انہوں نے لکھی ہے. حضرت عمر فاروق کا سیاست جو ہے وہ انہوں نے اپلائی کیا, آپ کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ بھی یاد رکھیں گے یہ سب سے بڑا گناہ ہے. آپ ان کو کہتے ہیں نا کافر, یا کافر ساڑھے نالو چنگے نے, اکثر ہم یہ دوستوں کی باتیں سنتا ہوں, کافر ساڑھے نالو چنگے نہیں, یہ بھی گناہ ہے. کسی عالم سے پوچھ کے دیکھ لیں بے شک. آج جس یہ تو کہنے ساڈا بچہ یا منڈا کوئی سونا ہوئے کہتے ہیں کڈا انگریز لگتا پیا. عادت نا ہماری, مڑا تو انگریزاں آ رہی. یا خدا کا خوف کرو, کچھ کاش کہ آپ مسلمان کو انگریزوں کی طرح بنا رہے ہیں. ہماری تاریخ میں بھی وہ ساری شامل ہے. آج ہم تاریخ بھی بھول چکے ہیں, آج ہم قرآن سے بھی رستہ اپنا تعلق توڑ چکے ہیں, نماز سے تعلق توڑ چکے ہیں, اپنے وسلم کی تعلق جوڑ چکے ہیں. ہم صرف نام کے رہ گئے, لیبل جو لگا ہوتا ہے مسلمان. آپ کو بتائیں نا اسلامی بھی گیا, جمہوریہ بھی گیا. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے لیکن نہ اسلام رہا نہ جمہوریت رہی, صرف پاکستان ہی رہا. اب تو میرے خیال وہ پاکستان بھی ہم نے گروی رکھ دیا, گروی ختم ہو چکی ہے, رکھ دیا گیا گروی. پنجابی کہتے ہیں نا جس طرح مختاریہ گل ود گیا دستے نہیں پہ, یہ یقین مانے یہ صورت حال ہے. لیکن یہ دعا کریں ہم مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ وقت ہے ہمارا مثبت کردار ادا کرنے کا, اس معیشت کو بحال کرنے کا. ہر چیز کسی کو آئینہ دکھانے کا, گالیاں نکالنا, تنقید کرنا سب سے آسان کام ہے. گالیاں نکالنا, تنقید کرنا سب سے آسان کام ہے. آپ کو بتا رہا تھا نا کہ بچے کا موبائل آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں کارٹون آپ کیا دیکھ رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں جی موبائل کا بڑا قصور ہے. جب وی سی آر آیا تو ہمارے علماء کرام نے نہیں جی وی سی آر لعنت ہے میری. اب وی سی آر جناب ٹھیک ہو گیا, پھر ٹی وی آیا, ٹی وی لعنت ہوگی, ٹی وی ٹھیک ہو گیا. کیبل آئی, کیبل لعنت ہوگی, کیبل ٹھیک ہوگی. موبائل آیا, موبائل لعنت ہو گیا, موبائل بھی ٹھیک ہو جائے گا. سمپل سی اس میں اہمیت اور چیز کیا ہے. موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے,
कोई दूसरा ऑपरेट कर सकता है इसको आपके दे के? ऑपरेटर आप हैं, जिसके हाथ में वो इसका ऑपरेटर है। ऑपरेटर में इसके ऊपर क्या देखना है, ये ऑपरेटर क्या देख रहा है, ये फैसला ऑपरेटर का है, मोबाइल का फैसला नहीं है। रिमोट आपके हाथ में है, आप रिमोट से क्या चीज़ देख रहे हैं इसका फैसला आपके पास है। रिमोट के पास कोई फैसला नहीं है, उस टीवी के पास, उस डिश के पास कोई फैसला नहीं है, उस मोबाइल के पास कोई फैसला नहीं है, उस केबल के पास कोई फैसला नहीं है। सारे फैसले आपके पास है। फिर आप कहते हैं जी फलां चीज़ खराब है। आपके फैसले नहीं ठीक हैं, आप ज़हनी तौर पर तज़ब्ज़ब का शिकार हैं, इसा से कम कदरी का शिकार, इसा से कम तरीका शिकार है। 2 दिन मस्जिद में नमाज पढ़ने जाए ना, कोई बंदा कदे कदे जाए तो ले भाई सारे तकड़े के पीछे मुड़ के, अच्छा वो आज भी आ गई, होता है ना मसाजिद में। यकीन हमारे ऐसे ही होता है, यार उसने जुल्म कर लिया है, उसको मार गए, भाईजान क्या हाल है, ठीक ठाक है, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। होता है क्या, मौलवी साहब सामने फिर पीछे हटे धोना, पहले पीछे पीछे कौन कौन आया, फिर साथ वाले को क्या कहेंगे, देखे ना आंखों के सहारे कर, हकीकत बता रहा हूँ आपको, इसमें कोई गलत बात नहीं बता रहा। ये हमारे यहाँ फिर क्या होता है, अगर वो नमाज पढ़ने आ ही गया बेचारा, पीछे गला पढ़ना है, वो आखिर छट यार नमाज की पढ़नी, उत्थे जाओ दगले जाने मजाक कर रहे हैं, यार करने दो उसको मजाक, आप अल्लाह के घर में आए हो ना, तो फिर चलो ना उसकी तरफ, क्यों पीछे हट रहे हो। जो मजाक कर रहे हैं ना वो अपना आप आपको दिखा रहे हैं कि जनाब असी अन्य जो आए कुछ साढ़े कुछ है। इसलिए मकसद यही है कि खुदा के लिए सुबह उठें, नमाज फजर अदा करें, और ये याद रखें जो लोग ये रिज़्क का कहते हैं ना, रिज़्क कोई नहीं है, जो कहते हैं रिज़्क नहीं है यार, सारा दिन जलील होते रहने हैं। अल्लाह अकबर। जब सुबह की नमाज के टाइम आप बच्चों को उठाते हैं, फजर की नमाज के टाइम बच्चों को आप उठाते हैं ना, जब रिज़्क तकसीम होता है, उन बच्चों के हिस्से का रिज़्क आपके घर में बरकत है, उन बच्चों के हिस्से का रिज़्क आपके घर में बरकत है। तो बरकत उसी सवेरी मार लेंदे तो बाकी सारी दाड़ी के लबड़ साथ। नमाज की तरफ आएँ, ज़्यादा नहीं, एक दफ़ा एक आयत कुरान पाक की खोलें, कितना टाइम लगेगा, ऐसे किया, आयत पढ़ी, बंद कर दिया, एक आयत सिर्फ, ज़्यादा की डिमांड नहीं है, सिर्फ एक आयत। फ़ायदा किसका है, आपका, मेरा नहीं है। नमाज पढ़ेंगे सुकून मिलेगा। अल्लाह करीम की ज़ात को वक़्त दें खुदा के लिए। अगर आपने अपने आप को ठीक करना है, वक़्त अल्लाह करीम की ज़ात देखो दे। अब आप हो रहे हैं, अल्लाह करीम आप सब को खुश रखे, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अपने उहदे से इंसाफ करें। शुक्रिया।